میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے مشہور اولیاء کرام میں سے تھے۔ زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتے اور اپنے رب کریم کی عبادت میں مصروف رہتے۔ انہوں نے اپنی جوانی اللہ کریم کی عبادت کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد سے باہر آ رہے تھے کہ اچانک راستے میں ایک نوجوان عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ دل کچھ دیر کے لیے اس کی طرف مائل ہوا، لیکن پھر فوراً اپنے اس فعل پر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ان الفاظ سے دعا کرنے لگے: اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو نے مجھے آنکھیں عطا کی، جو بہت بڑی نعمت ہے، مگر مولا مجھے خطرہ لگ رہا ہے کہ کہیں ان آنکھوں کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ آنکھیں میری ہلاکت کا سبب نہ بن جائیں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو میری بینائی یعنی نظر سلب کر لے۔ جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے، آپ کی بینائی یعنی دیکھنے کی طاقت ختم ہو چکی تھی، آپ نابینا ہو گئے۔ چنانچہ آپ اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھتے، جو نمازوں کے اوقات میں آپ کو مسجد تک لے جاتا اور دیگر حاجات میں بھی آپ اس سے مدد لیتے۔ آپ کا بھتیجا آپ کو مسجد میں چھوڑ جاتا، خود بچوں میں کھیلنے لگ جاتا۔ جب آپ کو کوئی حاجت درپیش ہوتی آپ بلا لیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ مسجد میں تھے، آپ کو اپنے جسم پر کوئی چیز رینگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ نے بھتیجے کو آواز دی، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن رہا، وہ آپ کے پاس نہ آ سکا۔ آپ کو خطرہ لاحق ہوا کہ کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دوبارہ فریاد کی: اے میرے مولا، اب مجھے یہ خوف ہے کہ اگر میری بینائی لوٹ کر نہ آئی تو کہیں میرے لیے آزمائش اور رسوائی کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ میں اب دیکھ نہیں سکتا، کوئی موذی جانور مجھے نقصان پہنچا دے، اور بار بار اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے دوسروں کی مدد درکار ہوتی ہے، جس سے مجھے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اے میرے مالک کریم، مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں رسوائی اور لوگوں کی محتاجی سے بچ جاؤں۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ دعا سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے
کہ اس کی بینائی لوٹ آئی اور اب وہ خود دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. میں نے ان کو دونوں حالتوں میں دیکھا، یعنی اس حال میں دیکھا کہ آپ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، اور اس حالت میں دیکھا کہ دعا کی برکت سے آپ کو دونوں آنکھوں کی نعمت عطا کر دی گئی تھی، اور آپ پہلے کی طرح خود چل کر مسجد میں جاتے اور اپنے رب کریم کی عبادت کرتے. اللہ اکبر. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر، عطا کر دے شرم و حیا یا الہی، ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ، تو پیکر حیا کا بنا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اہم ترین موضوع ہے. اگر آپ بھی توجہ فرمائیں تو انشاء اللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف کرام کیسے عظیم لوگ تھے. ان مبارک ہستیوں کو اگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ نظر آتا تو اس کی خاطر دنیاوی نقصان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مگر دنیاوی نفع کی خاطر آخرت کا نقصان ہرگز ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے. جیسا کہ اس حکایت سے معلوم ہوا، اللہ کریم کے مقرب ولی حضرت سیدنا یونس بن یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات منظور تھی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے، مگر ان کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہو. اللہ کریم ان بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی بد نگاہی سے بچنے، اپنے ہر جسم کے حصے کو گناہوں سے محفوظ رکھنے، بالخصوص آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آنکھوں میں سرے حشر نہ بھر جائے کہیں آگ، آنکھوں پہ میرے بھائی لگا قفل مدینہ، بولوں نہ فضول اور رہے نیچی نگاہیں، آنکھوں کا زباں کا دے خدا قفل مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بدقسمتی سے جس طرح آج کل کے دور میں آدمی بولنے میں بے باک ہوتا ہے، بے دریغ بولتا ہے، بے دھڑک بولتا ہے، بلا خوف و خطر بولتا ہے، جو چاہے بولتا ہے، اسی طرح بعض لوگ دیکھنے میں بھی بے باک ہوتے ہیں. اسے احساس نہیں ہوتا کہ دیکھنا بھی ایک عمل ہے جو اس کے لیے ثواب کا باعث ہو سکتا ہے، یا یہی عمل اس کے لیے گناہ کا سبب بن سکتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو محبت بری، رحمت بری ایک نگاہ سے دیکھے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اور اگر غیر محرم کو، غیر محرم عورت کو، کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو عذاب نار کا حقدار بنتا ہے، کیونکہ غیر محرم عورت کو دیکھنا انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے. جی ہاں، یہ حدیث پاک میں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے کہ عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے. تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورت نامحرم عورت کو دیکھنا یہ تو شیطان کا کام ہے.
اور حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی آنکھوں کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ احیاء العلوم میں حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نظر کی حفاظت کتنی ضروری ہے، نظر کی اہمیت کتنا ضروری ہے، نظر سے کیا دیکھنا ہے، کب دیکھنا ہے، کتنا دیکھنا ہے، اس کے لیے بھی اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے. قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے. جی ہاں، قرآن گائیڈ کرتا ہے. چنانچہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب مختصر منہاج العابدین کے صفحہ نمبر 62 پر ہے کہ یہاں نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور بندے پر لازم ہے کہ اپنے مالک کے حکم پر عمل کرے ورنہ بے ادب قرار پائے گا اور اسے روک کر مالک کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور آیت طیبہ میں فرمایا گیا کہ ان کے دل کو ستھرا کرنے اور ان کی بھلائی کو بڑھانے والا ہے. دل کو ستھرا کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اس فرمان سے آگاہ فرمایا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنے میں دل کی پاکیزگی اور عبادت اور بھلائی کی کثرت ہے، کیونکہ اگر تم اپنی نگاہ کو نہیں روکو گے تو اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو گے تو وہ لا یعنی فضول چیزوں کو دیکھے گی، اور اگر اللہ پاک کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے کہ یا تو تم حرام کو دیکھو گے تو گناہ میں پڑ جاؤ گے، یا پھر مباح کی طرف نظر کرو گے، تمہارا دل اس میں مشغول ہو جائے گا اور تمہیں اس کے سبب وسوسے اور خیالات آئیں گے، بالآخر تمہارا دل بھلائی سے غافل ہو کر انہی میں لگا رہے گا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بد نگاہی سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی طرح کثیر احادیث مبارکہ میں بھی مسلمان مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے اور اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. آئیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم راستے میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. ارشاد فرمایا، اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، نظر نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے چہرے سیدھے رکھو گے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو. یعنی اگر بلا ارادہ اچانک کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لے، دوبارہ نہ کرے کہ پہلی نظر جائز اور دوسری ناجائز ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ تیسری حدیث میں
بعض نادان غلط پیرائے میں بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ کچھ اس طرح کہتے سنائی دیتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، لہٰذا وہ اپنی نظر ہٹاتے ہی نہیں اور مسلسل بد نگاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ معاف تو وہ پہلی نظر ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی جائے۔ جان بوجھ کر ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے شرح میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر سے مراد وہ نظر ہے جو بلا قصد بغیر ارادے کے اجنبی عورت پر پڑ جائے، اور دوسری نگاہ سے مراد دوبارہ اسے قصدن یعنی جان بوجھ کر دیکھنا ہے۔ اگر پہلی نظر بھی جمائے رکھی تو بھی وہ دوسری نگاہ کے حکم میں آئے گی، اس پر بھی گناہ ہوگا۔ تو میرات المناجم میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نظر کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ 30 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ارشاد فرماتے ہیں، مرد کے غیر عورت کے چہرے کو دیکھنے یا نہ دیکھنے کے بارے میں ایک سوال ہوا تو اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ مرد اجنبی عورت کا چہرہ نہ دیکھے، مرد اجنبی عورت کا چہرہ نہ دیکھے، البتہ ضرورتاً بعض قیودات کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی بعض صورتیں بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے اس کا حکم یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس کے چہرے اور اس کی ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور کبھی اس کے موافق یا اس کے مخالف شہادت یعنی گواہی دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسے نہ دیکھا ہو تو وہ گواہی کیسے دے گا کہ اس نے ایسا کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھنے میں بھی وہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یوں بھی ضرورت ہے کہ آج کل گلیوں بازاروں میں بہت سی عورتیں گھروں سے باہر آتی جاتی ہیں، لہٰذا ان سے بچنا بھی دشوار ہے۔ بعض علماء نے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف اگرچہ نظر جائز ہے جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، مگر یہ زمانہ فتنے کا ہے۔ اس زمانے میں ایسے لوگ کہاں جیسے اگلے زمانے میں تھے، لہٰذا اس زمانے میں اس کو یعنی چہرے کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی، منع کیا جائے گا، مگر گواہ اور قاضی کے لیے بوقت ضرورت اس کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے ایک مسلمان کے لیے اس بات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اسلام نے اس کو کن کن عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کن عورتوں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے سنتے ہیں کہ مرد کا کن کن عورتوں سے پردہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، مرد کا اپنی ممانی، چچی، تائی، بھابھی اور زوجہ کی بہن وغیرہ رشتہ داروں سے پردہ ہے۔ منہ بولے بھائی بہن، منہ بولے ماں بیٹے، منہ بولے باپ بیٹی میں بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ لے پالک بچہ جب مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگے تو اس سے بھی پردہ ہے۔ البتہ دودھ کے رشتوں میں پردہ نہیں، مثلا رضائی ماں بیٹے، رضائی بہن بھائی میں پردہ نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نگاہوں کی حفاظت کے معاملے میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی سیرت، ان کا کردار، ان کا کریکٹر سٹڈی کریں، مطالعہ کریں تو ہمیں نصیحت کے بے شمار مدنی پھول ملیں گے۔ مثلا یہ حضرات شرعی احکامات کے پابند ہوتے تھے، سر تا پا شرم و حیا کے پیکر ہوا کرتے تھے، دیگر اعضاء کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی حفاظت کے معاملے میں ان کا زبردست مدنی ذہن ہوا کرتا تھا، اور غیر محرم سے بات کرنا تو کجا، اس کی طرف دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اللہ اکبر، یا اللہ انہی کا صدقہ میں نیک کر دے، اے مولا انہی کا صدقہ ہمیں با حیا بنا دے، یا اللہ انہی کا صدقہ ہمارا دل ستھرا ہو جائے۔ آئیے 3 ایمان افروز واقعات میں آپ کو سناتا ہوں اور نصیحت کے
مدنی پھول ہم دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں. ہم کیوں کہتے ہیں فلاں ملک میں یوں تو فلاں ملک میں یوں تو فلاں ملک میں یوں؟ ہمیں کیا حاجت ہے؟ ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فلاں نبی ہمیں یوں فرما رہے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، اللہ کے ولی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، صحابہ اکرام یہ تربیت دے رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہا ہے، شریعت یہ کہہ رہی ہے. ہم تو اس طرح کی باتیں کریں. ہم کدھر لے آتے ہیں؟ وہ فلاں نے یوں کہا، فلاں اسکالر یوں کہتا ہے، فلاں آرٹیکل میں یوں لکھا، فلاں میڈیا میں یوں کہا، فلاں ملک والے یوں کرتے ہیں. ہمیں کیا حاجت ہے؟ کیا ہمارے پاس اپنی شریعت نہیں؟ اللہ نے ہماری امت کے لیے ہمارے نبی نہیں بھیجے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول نہیں؟ کیا قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں؟ جب قرآن موجود، احادیث مبارکہ موجود، نبی کی سیرت موجود، صحابہ موجود، اولیاء کرام موجود، بزرگان دین موجود، پھر پیارے اسلامی بھائیوں ہم دائیں بائیں کیوں جا رہے ہیں؟ آئیے نا اپنے بزرگوں کے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنی سیرت، اپنی صورت انشاءاللہ عز و جل بہتر کرنے کی حالت ہم کوشش کریں گے. ہم اپنی روحانی معاملات کو بہتر کریں گے. دعوت اسلامی کی شادی دار مکتبۃ المدینہ کی کتاب احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 529 میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ آپ کو نابینا کہتے تھے. آپ 20 سال حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حاضر ہوتے رہے. جب بھی حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی کنیز انہیں دیکھتی، انہیں آتے دیکھتی، اور یہ آ کر کہتی کسے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہتی کہ آپ کے نابینا دوست تشریف لائے ہیں. اللہ اکبر. وہ آ کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بات سن کر مسکرا دیتے، اور جب آپ دروازہ بجاتے کنیز باہر نکلتی تو انہیں سر اور آنکھیں جھکائے دیکھتی، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھتے تو یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو. اور اس آیت مبارکہ تلاوت کرنے کے بعد فرماتے، خدا کی قسم اگر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں دیکھتے تو خوش ہوتے. اللہ اکبر. تم سے خوش ہو جاتے. ایک روایت میں ہے آپ کو پسند فرماتے، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی اللہ اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے ان کی بارگاہ میں آتے، وہ نگاہیں جھکائے ہوتے، سر جھکائے ہوتے، اور اللہ اکبر انہوں نے کہا کہ اگر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو تمہیں مسکراتے، خوش ہو جاتے. میرے آقا یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں، ہمیں نبی ہمارا کو کام پسند آ جائے، بس جیسے ہی دنیا میں آئے تو بیڑا پار ہو جائے. ہم ہی قبر میں جائیں جب جانے لگے، بلکہ پہلے جب موت آئے تو موت کا جھٹکا تو اتنا سخت ہے کہ برداشت ہی نہیں کر سکتا بندہ. کیسے برداشت کرے گا؟ ایک موت کا جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ موت اللہ اکبر یہ آروں سے چیرے جانے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت ہے. تو اس وقت تو اللہ اکبر اگر سرکار کا جلوہ نظر آ جائے تو اللہ اکبر، سرکار راضی ہوں، اس وقت اپنے غلام کی مدد کے لیے آ جائیں کہ میرا غلام ہے جو شرم و حیا سے میری سنت پر عمل کرتا تھا، نگاہوں کو نیچے رکھتا تھا، ہے نا. نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں نیچی ہوتی تھیں اور یہیں سے بیٹھے قیامت کا منظر دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اپنے غلاموں کو دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، کاش سرکار کے بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. دعوت اسلامی آج یہی ماحول ہے. آئیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی ہمیں پکا سچا مسلمان دیکھنا چاہتی ہے. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دعوت اسلامی والوں کی تربیت کس نہج پہ کر رہے ہیں؟ کس نہج پہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم کسی کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائیں. آج معاشرے کا حالات آپ کے سامنے نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو مرد اس کو کس نظر سے دیکھتے؟ آپ کو نہیں پتا کہ جب ہماری بہن بیٹیاں جب نکلتی ہیں تو لوگ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ ان کی کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ کن معاملات کو دیکھتے ہیں؟
آج دنیا بھر کے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں میڈیا پر نہیں پتا؟ پتا ہے. تو کیوں پیارے پیارے اسلامی بھائیو پھر ہم اپنے آپ کو آنکھیں بند کر رہے ہیں ان حالات سے؟ ہمیں تو شرم و حیا کو عام کرنا ہے, ہمیں آقا کی سنتیں عام کرنی ہے, ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے. ہمیں اپنے مسلمان بھائی, وہ مسلمان بھائی جو بچنا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو نبی سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم نیک بن جائیں, تو دعوت اسلامی کا ماحول انہی کے لیے تو ہے. قرآن مجید میں ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے سمجھایا, آج دنیا میں لاکھ کروڑ لوگ سمجھ گئے, آج داڑھی والے بن گئے, امامے والے بن گئے. دیکھیے یہ ہری پور ہزارہ کے پی کے اندر کس طرح عاشقان, سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ تعالی وسلم آج فیضان مدینہ میں موجود ہیں. آج مدنی چینل پر دنیا کے کتنے ممالک میں دعوت اسلامی کو دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں, تو جن نیک بننا چاہتے ہیں انہی کے لیے تو میں بات کر رہا ہوں, انہی کی تو بات کر رہا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی نماز عید کے لیے گئے. جب گھر واپس آئے تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کہ آج آپ نے کتنی عورتوں کو دیکھا؟ آپ خاموش رہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا ان کی زوجہ نے, تو آپ فرمانے لگے کہ گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھتا رہا. عید کی نماز پڑھنے گئے, اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھ رہے تھے, اور گھر آنے تک فرمایا پاؤں کے انگوٹھے دیکھ کے چلتا رہا میں. یا اللہ ہمیں بھی ایسا عطا فرما دے, ایسی شرم و حیا ہمیں بھی عطا کر دے. اللہ اکبر. دعوت اسلامی کے مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا عمل ایسا ہوا کرتا تھا, وہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران میں مدنی انعامات نافذ کرنے کی کوشش کرتے تھے. امیر علیہ سنت کی ادائیں دیکھتے, لوگوں کو بتاتے, آگے کوشش کرتے, تربیتی حلقے لگاتے, لوگوں کے پاس جاتے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے, شہر شہر جاتے, اور لوگوں کو حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس ادا کو ادا کرنے کی طرف ترغیب دلاتے کہ بھئی انگوٹھوں کی طرف چلے. آج بھی دعوت اسلامی والے یہ جو اصلاح اعمال کورس ہے, اس میں اس کی پریکٹس کرواتے ہیں باقاعدہ. دعوت اسلامی کے کورسز میں اہتمام کروایا جاتا ہے, مدنی قافلوں میں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے, تربیتی کورسز میں پریکٹس کروائی جاتی ہے, اعتکاف میں پریکٹس کروائی جاتی ہے. کہاں؟ نیچے دیکھنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ نیچے دیکھ کر چلیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیک لوگوں کا عمل ہے. یہ کن کا عمل ہے؟ نیک لوگوں کا عمل ہے. اور جو سامنے دیکھ کے چلتے ہیں, آئیے ان کا میں سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اس کا خون بہ رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, تجھے کیا ہوا؟ تیرا خون بہ رہا ہے, تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی, میرے پاس ایک عورت گزری, میں نے اس کی طرف دیکھا, میری نگاہیں مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھیں کہ اچانک میرے سامنے دیوار آ گئی جس نے مجھے زخمی کر دیا, یعنی میں دیوار میں لگا, میرا یہ حال کر دیا جسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کریم جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, حاجی زمزم رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہاسپٹل میں بھی جب ایڈمٹ ہوئے, داخل ہوئے, تو آپ ہاسپٹل میں بستر پہ لیٹے بھی آنکھیں بند رکھتے تھے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد علی کا بیان ہے کہ میں ہاسپٹل عیادت کے لیے گیا تو حاجی زمزم بار بار آنکھیں بند کر رہے تھے, تو میں نے کہا شاید آپ کو نیند آ رہی, میں چلتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں, نیند نہیں آ رہی, بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ جو نرسز ہیں, عورتیں ہیں, جو سٹاف ہے, فیمیل سٹاف ہے, میری نگاہ ان پر پڑ جائے گی, تو میں لہٰذا آنکھیں بند رکھ رہا ہوں. اللہ اکبر. بستر پر بھی, بستر علالت پر بھی. اللہ اکبر. اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حیا عطا فرمائے. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ کتنے حساس ہوا کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ پرانے دور کی بات ہے. نہیں, میں نے آپ کو اسی دور کی بات بتائی ہے. جی ہاں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے نا بھائی, ہے نا دعوت اسلامی کے ماحول میں, کہ جو اپنے پرانی زندگی کو یاد کر کے روتے ہیں, اپنے پرانے واقعات کو یاد کر کے روتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے کسی عمل پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا ہی میں سزا دے دے. آخرت چلو دنیا میں مل گئی تو دنیا کی سزا بہت ہلکی ہے, آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے, کوئی بندہ برداشت کیسے کر سکے گا. آج میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج دیکھیں تو صحیح, حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا,
قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا. حضرت سیدنا علامہ عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عورت کے محاسن یعنی اس کا حسن و جمال دیکھنا یہ ابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. جس نے نامحرم عورت سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیر دی جائے گی. غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج سرما لگاتے ہوئے سلائی کانپتی ہے کہ کہیں آنکھ میں چبھ نہ جائے، کہیں آنکھ میں لگ نہ جائے، اور اگر اللہ پاک ناراض ہو گیا اور ہماری آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیر دی گئی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا بنے گا؟ بدقسمتی سے بعض نادان اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ جب تک غیر محرم عورتوں کو تک نہ لیں انہیں چین نہیں آتا. اس برے مقصد کے لیے شاپنگ سینٹروں میں جاتے ہیں، تفریح گاہوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، الغرض ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں عورتوں کا مجمع ہوتا ہے، مارے مارے پھرتے ہیں، بد نگاہیاں کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت میں بربادی کا سامان کرتے ہیں. ہم غور کریں کہ اپنی موت کو بھول گئے؟ کیا ہمیں مغفرت کا پروانہ مل چکا؟ کیا پچھلی امتوں پہ جو عذاب آئے کیا بھول گئے؟ کیا ہمیں روزانہ اٹھتے ہوئے جنازوں سے عبرت نہیں ہوتی؟ کیا ہم بستر علالت پر سسکتے مریضوں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا تنگ و تاریک قبر کے واقعات نہیں سنتے؟ کیا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دے پائیں گے؟ کیا قیامت کے دن حساب کتاب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ہمارا رشتہ حیات اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دے، لہذا جاگ کر ہمیں دوسرے اسلامی بھائیوں کو بیدار کرنا ہے، ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، ہمیں امیر اہل سنت کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، ہمیں بزرگان دین کے طریقے عام کرنے ہیں، ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو عام کرنا ہے، ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کو عام کرنا ہے، آقا کی سنتیں پھیلانی ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. اگر آپ جذبہ رکھتے ہیں کہ میرا کوئی مسلمان بھائی جہنم کی طرف نہ دوڑے، میرے سے جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، میں اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دوں، میں اپنے نبی کا پیغام پہنچاؤں، میں قرآن کا پیغام پہنچاؤں، تو آئیے نا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیے. آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیے، آپ مدنی چینل کو آن کیجئے، ختم کر دیجئے تمام گناہوں برے چینل، ختم کر دیجئے اپنے موبائل سے تمام گروپ، ختم کر دیجئے ایسے تمام مواقع جس سے آپ غلط کاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا opportunities makes a man thief. opportunities makes a man thief. مواقع انسان کو چور بناتے ہیں. اپنے مواقع ختم کر دیجئے. بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، نیکوں کی صحبت میں آ جائیے. آپ 12 روزہ اصلاح اعمال کورس کریں نا. آپ نیت کر لیں کہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ساتھ پورا رمضان کا مہینہ میں عالمی مدنی مرکز میں جا کے تک بیٹھ جاؤں گا. میں رمضان کے مہینے میں یوں بچت کروں گا، آگے پیچھے میں کاروبار پر جاتے ہوئے اپنی نگاہ کو نیچے رکھوں گا، میں گھر میں آ کر اپنے گھر میں مدنی چینل کے علاوہ چینل بند کروں گا، میں جب کروں گا مطالعہ کروں گا، جب سنوں گا نعتیں سنوں گا، جب میں دیکھوں گا اللہ اکبر اپنی ماں کو دیکھوں گا، اپنے والد کو دیکھوں گا محبت بھری نگاہ سے، مجھے ایک حج کا ثواب ملے گا. کعبۃ اللہ تبارک و تعالی روزانہ مسجد الحرام والوں پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ان کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھی جائیں. کعبے کی زیارت کریں. یا اللہ ہمیں کعبہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں کعبہ دکھا دے. تو کعبے کو دیکھیں نا، جو دیکھنے کی چیز ہے. آئیے سبز گنبد کو دیکھیے نا، سرکار سے محبت بڑھے گی. وہ دل میں رستہ بنائیے اس کے لیے کہ سرکار کے دل میں تھی تصویریں، یار جب نظر جھکائی دیکھ لیا. تو آقا کو دیکھیں نا، سرکار کا جلوہ دیکھیں. کدھر گھوم رہے ہیں ہم؟ جو چیز اللہ اس کے رسول نے منع کی ہے ہم اس طرف کیوں جائیں، ادھر کیوں جائیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، پہلی امتوں کے عذابات کا مطالعہ کرے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، ہم بندے ہیں. ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں. رب نے پیدا کیا ہے، ہم بندے بن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندہ بنایا، بندے بن کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی کے مالک کیسے بن گئے؟
دنیا کے جس ملک میں رہیں اس ملک کے قانون ہوتے ہیں، دنیا کے جس معاشرے میں رہیں اس کے قوانین ہوتے ہیں، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی قانونی رہائشی آبادی و قوانین ہیں. آپ گاڑی چلائیں آپ کو سیٹ بیلٹ لگانی ہے، آپ کار چلائیں آپ کے لیے اسپیڈ لمٹ باقی ہے، آپ کسی ملک میں جائیں پاسپورٹ کی حاجت ہے، ویزے کی حاجت ہے، قوانین بنے ہوئے ہیں. جب آپ دنیاوی قوانین سیٹ بیلٹ کے قانون کو مانتے ہیں، ہیلمٹ پہننے کے قانون کو مانتے ہیں، جب آپ پاسپورٹ ویزے کے قانون کو مانتے ہیں، فورن کرنسی کو کنورٹ کروانے کے قانون کو مانتے ہیں، تو پھر پردے کا قانون کیوں سمجھ نہیں آتا؟ پردے کا قانون کیوں سمجھ نہیں آتا؟ اپنی گاڑی چلانی ہے، اپنے ٹریک پہ چلانی ہے، ون وے میں نہیں جانا، خلاف ورزی نہیں کرنی، یہ قانون پر عمل کرتے ہیں. تو جو رب کی طرف سے قانون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری عورت کو ہمارے لیے حلال طیب پاک کیا، ادھر ہی دیکھیں نا. حرام کی طرف کیوں بڑھتے ہیں، کسی اور کی طرف کیوں بڑھتے ہیں؟ ایک لمٹ ہے. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزادی ہونی چاہیے، آزادی ہوتی ہے، بالکل آزادی ہوتی. کہاں؟ جنگل میں. بندر جو مرضی کرے، شیر جو مرضی کرے، جس مرضی جانوں کو چیر پھاڑ دے، ہاتھی جس کو مرضی اٹھا کے پھینک دے. ایسے ہی ہے نا جی، وہ ہرن جدھر سے مرضی کھائے. کیوں جی؟ جو مرضی. یہ آزادی ہے جنگل میں. دنیا یہ ایک سیولائزڈ معاشرہ ہے، ایک مہذب جگہ ہے، انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول قانون بنائے ہیں. ہر دنیا کے ملک میں اصول ہوتے ہیں. آپ کا ہاتھ بڑھے گا تو ہاتھ ہلانے کی اجازت ہے، لیکن جب وہ ہاتھ کے سامنے کسی کی ناک آئے گی، کسی کا منہ آئے گا، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح نگاہ بھی ہمارا اسلام کہتا ہے نگاہ دیکھنا ہے تو مکہ مدینہ دیکھیے. آپ کو دیکھنا ہے اپنے ماں باپ کو محبت بری نگاہ سے دیکھیے. آپ کو دیکھنا ہے قرآن میں نظر کیجئے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حافظے کی مضبوطی کے لیے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے زیادہ مضبوط مجرب نسخہ کوئی نہیں دیکھا. اگر حافظہ مضبوط کرنا چاہتے قرآن کو دیکھ کے پڑھیں. قرآن کو دیکھنا عبادت، ماں باپ کو دیکھنا مقبول رحمت بری نگاہ سے، مقبول حج کا ثواب. کعبے کو دیکھیں اللہ اکبر رحمت کے حقدار بنے. مدینے کو دیکھیں تو سبحان اللہ، آئے ہائے دل میں بخارات اٹھے، آنسو بن کے باہر آئیں، سرکار کی محبت میں اضافہ ہو جائے. دل کرے کہ یا اللہ مکے مدینے بلا لے. تو پھر ان چیزوں کو چھوڑ کے کدھر جاتے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آ جائیے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. دعوت اسلامی والے آخرت کی تیاری میں لگے ہیں، آخرت کی تیاری میں مصروف کرتے ہیں. ہم مختصر مدت کے لیے آئے ہیں تو دعوت اسلامی کے ساتھ 12 مدنی کاموں میں حصہ لیجئے اور صدائے مدینہ بھی لگائیے. جی ہاں، صبح صبح نماز کے لیے، فجر کے لیے جگانا، یہ صدائے مدینہ کہلاتے ہیں. 3 آنکھوں کا استعمال کرنا ہے. کیجئے نا رستہ دیکھ کر. کس کام کے لیے؟ لوگوں کے لیے نماز کے لیے جگانے کے لیے جائیں. کہ نماز کے لیے جگانا، اللہ اکبر، نماز کے لیے بلانا، یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے. اب مؤذن بلاتے ہیں نا نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، کم ٹو سکسیس، آ جاؤ کامیابی کی طرف. تو وہ داعی الی اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے. اسی طرح وہ جو نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں جا کر، اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ یہ بھی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں، مسجدیں بھرنے والے لوگ ہیں. مجھے ایک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی نے چند دن پہلے بتایا کہ مرکز رولیا لاہور میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے صدائے مدینہ شروع کی ہے، فجر کی نماز میں جگانا شروع کیا ہے. میں مسجد میں نیا امام آیا ہوں، نوجوانوں کو تیار کیا ہے کہ صدائے مدینہ لگائیں، لوگوں کو بلائیں. ہماری مسجد میں 2 سفیدی نمازیوں کی الحمدللہ عز و جل اب ہماری مسجد میں 2 ہفتے کے دوران 9 صفیں ہو گئی ہیں. 9 صفیں ہو گئی ہیں نمازیوں کی فجر کی نماز میں. اللہ اکبر. جی ہاں، لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دل میں دین کی محبت ہے، سمجھانے والے چاہیے. تو کیا خیال ہے یہ سبز-پور کے اسلامی بھائی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جگائیں گے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین اپنے گھر والوں کو جگانے کا لے لیں بھائی، اپنے گھر والوں کو جگانے کی ذمہ داری لے لیں. فجر کے لیے جو ہو سکے باہر جا کے جگائیں. جن ملکوں میں اجازت نہیں ہے ان پہ فون کے ذریعے جگا دیں، لیکن کم از کم اپنی نماز تو باجماعت جا کے پڑھیں. یاد رکھیے صدائے مدینہ سے تہجد کی بھی سعادت ملتی ہے، اور صدائے مدینہ کی برکت سے نماز کی حفاظت بھی ہوتی ہے. صدائے مدینہ کی برکت سے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی ملتی ہے، نیکی کی دعوت کا ثواب بھی ملتا ہے. اور سبحان اللہ، جو صدائے مدینہ لگاتا ہے وہ لوگوں کو حج اور مکہ مدینہ کی دعائیں دیتا ہے. اللہ نے چاہا تو یہ دعائیں پہلے اس کے حق میں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو صدائے مدینہ، دکھائے مدینہ. تو صدائے مدینہ لگانے والا یہ الحمدللہ یہ مکہ مدینہ بھی پہنچی جاتے ہیں. ٹھینگ موڑ، ضلع قصور، پنجاب
کہ ایک علاقے الہ آباد کے مقیم اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے لیکن مدنی کاموں میں سستی کا شکار تھے، اتفاق سے محرم الحرام میں دعوت اسلامی کے ڈویژن مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی۔ جب انہوں نے ان کی مدنی کاموں میں دلچسپی نہ ہونے کا علم پایا تو انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی کاموں کا ذہن دیا، بلکہ صدائے مدینہ کی پابندی کی ترغیب دلائی۔ اس بارے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا فرمان صدائے مدینہ دکھائے مدینہ سنایا تو الحمدللہ ان کا ذہن بن گیا، اور حاضری مدینہ کی امید پر، حاضری مدینہ کی امید پر اسی دن سے عمل شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، صدائے مدینہ کیا لگانی شروع کی۔ ان پر تو اللہ کریم کا ایسا کرم ہو گیا، میرے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی میٹھی نظر ہو گئی، قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ اسی سال انہیں بارگاہ مصطفیٰ سے بلاوا آ گیا، حاضری کا شرف ملا، کرم بالائے کرم۔ صدائے مدینہ کی برکت سے ان کے بڑے بھائی کو بھی حج کی سعادت مل گئی، اور دوران حج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہونے کا شرف بھی مل گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نیت کریں انشاءاللہ فجر با جماعت ادا کریں گے۔ مرد حضرات تو مسجد میں یقیناً جن کو کوئی شرعی عذر نہ ہو، اسلامی بہنیں یہ گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، انہیں گھر میں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے بد نگاہی انسان کو دنیا اور آخرت میں کہیں کا نہیں چھوڑتی، جس کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں بڑھتا جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ میں شیطان سمایا رہتا ہے، عجیب بے سکونی کا عالم اس پر طاری رہتا ہے، نفسانی خواہشات و خیالات اس پر غالب رہتے ہیں، نفس کی تسکین کے لیے وہ مزید ہلاکت خیز گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بدکاری کے علاوہ اپنے ہاتھوں سے جوانی برباد کرنے میں گریز نہیں کرتا۔ بد نگاہی کرنے والے کو اگر پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مرد اس کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس کی غیرت کو جوش آ جاتا ہے، آگ بگولا آ جاتا ہے، کھری کھری سناتا ہے، بعض اوقات مار پیٹ پر اتر آتا ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں بلکہ بسا اوقات تو نوبت قتل غارت گری تک پہنچ جاتی ہے، سالہ سال تک ان کی دشمنیاں چلتی ہیں، کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، قید و بند کی سلاخوں کئی سال اپنوں سے دور ذلت اور رسوائی کے ویرانے گڑھے میں جا کے گر جاتے ہیں۔ لیکن جب خود بد نگاہی کرنے والا بد نگاہی کرتا ہے، بدکاری کا ارادہ کرتا ہے، تو اس وقت یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے، جس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے۔ آئیے اس معاملے میں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رویہ، ایٹیٹیوڈ، اللہ اکبر۔ دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف ہو رہے تھے۔ ایک خوبصورت نوجوان بارگاہ ناز میں حاضر ہوا جس نے ابھی حال ہی میں جوانی کی حدود میں قدم رکھا تھا، اور کچھ یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دیں۔ اس کی اس بے باکی اور جرت پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حیران رہ گئے کہ یہ سرکار سے آ کے کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کو بارگاہ نبوت کے آداب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے ڈانٹنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس نوجوان کو کچھ کہنے سے منع فرما دی اور ارشاد فرمایا اسے میرے قریب آنے دو۔ وہ نوجوان معاملے کے حساس ہونے کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا کر بڑی نرمی اور محبت و شفقت سے کچھ نیکی کی دعوت یوں ارشاد فرمائی، اے نوجوان ذرا یہ تو بتا کہ اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے تو کیا تجھے اچھا لگے گا؟ نوجوان جوش غیرت سے کچھ یوں ارگزار ہوا، نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میری جان آپ پر قربان میں ہرگز پسند نہیں کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر تجھے یہ پسند نہیں کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو دوسرے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کے ماں کے ساتھ ایسا کرے۔ پھر آپ نے ارشاد پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ وہ بولا نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا ہرگز نہیں،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے. پھر پوچھا کیا اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کیا نہیں. پھر فرمایا کہ اپنی بہنوں کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کیا نہیں. پھر پھوپھی اور خالہ کے متعلق پوچھا، اس نے کہا نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے. بات اس کی سمجھ میں آئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست اقدس رکھ کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، اے رب کریم اس کا گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. چنانچہ اس دعا کی برکت سے وہ نوجوان تمام عمر اس برے کام سے بیزار رہا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس پیارے اور دل نشین انداز کے ساتھ اس نوجوان کو سمجھایا. اے کاش کے دعوت اسلامی کے مبلغین بھی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، ہم اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ گناہوں برے چینلوں سے توبہ کریں، اپنے موبائل فون کو پاک کریں، اپنے انداز کو پاک کریں، اپنی نگاہوں کو پاک کریں. اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں. اسلامی بہنوں کی تربیت گاہیں قائم ہیں جس میں اسلامی بہنوں کے لیے بھی کورسز ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کے خصوصی اسلامی بہنوں کے کورس ہوتے ہیں، فیضان قرآن کورس ہیں، فیضان نماز کورس ہیں، مدنی کورسز ہیں، طرح طرح سے فیضان شریعت کورسز ہیں. اپنے گھر والوں کو کورسز کروائیں تاکہ ہمارے کاموں میں مدد ہو. اسی طرح فی زمانہ آج کل طرح طرح کے رسوم و رواج آ گئے ہیں. شادی بیاہوں پر بد نگاہی کا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور اب تو بد نصیب جو ویلنٹائن ڈے کے نام پر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک، پیسہ برباد کرتے ہیں، جوانیاں برباد کرتے ہیں، شراب نوشیاں کرتے ہیں اور بدکاریاں، گناہوں سے شرم نہیں آتی، سرعام ان گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے. نوجوان لڑکے لڑکیاں بے پردگی کے ساتھ میل ملاپ کرتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، فحاشی اریانی کی ہر قسم کے مظاہرے کھلے عام چوری چھپے جس سے جو پڑتا ہے وہ تحفے تحائف دیتے ہیں. استغفر اللہ من ذالک، استغفر اللہ. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. یہ یاد رکھیے گا، جو بھی ہے ٹھیک ہے، اس کا نفس ہے، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس کا دل چاہتا ہے، اس کی مرضی جو مرضی ہے. یہ یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع کر دیا نا تو پھر ہمیں باز آ جانا چاہیے. ہمارا بھلا اسی میں ہے، ہمارا فائدہ اسی میں. اب یاد رکھیے جو تھوڑی عمر میں بڑے ہیں، غور کیجئے، ہم بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹا ٹھنڈی بوتل نہیں پینی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا، ٹھنڈا جوس نہیں پینا، یہ بازار سے یہ چیزیں نہیں کھانی. بچہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ پھر کھانسی بھی ہوتی ہے، بخار بھی آتا ہے، گلا خراب، کھاؤں 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 بچے کرتے ہیں. ہمارے سامنے کی بات ہے. بچے کو اپنا اچھا برا نہیں پتا، وہ ناسمجھ ہے، اس کو نہیں پتا کہ اس کا بھلا کس میں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے. ہمارا دماغ کتنا، ہمارا ذہن کتنا، ہماری معلومات کتنی، ہماری اویئرنیس کتنی. ہمارا بھلا اس کو پتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے نا. جی مثال کے طور پر یہ مائک ہے، یہ خراب ہو جائے، ہم کہ اس کو پھینک دو، یہ کسی کام کا نہیں ہے. لیکن ہم جب اسے کمپنی میں تھے جنہوں نے بنایا، وہ کہتے ہیں یہ کیسی بات کرتے ہیں جناب، اتنا شاندار، یہ دیکھیں اس کا یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس کو یوں کرے تو یہ بھی کرے گا، اس کو یہ بھی کرے تو یہ دیکھو صحیح تو ہے. یہ جس نے بنایا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو پتا ہے کہ مائک کا استعمال کیا ہے. ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک نے بنایا ہے. رب کو پتا ہے کہ ہمارا بھلا کس چیز میں ہے، تو ہمارا بھلا کس چیز میں ہے اس کے لیے قرآن کا مطالعہ کریں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بد نگاہی یہ بدکاری کو پھیلانے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں مسلمانوں کو نگاہوں کی حفاظت کا درس دیا گیا ہے. کثیر حدیث مبارکہ میں بد نگاہی سے بچنے کی ترغیب اور تاکید ہے. نگاہوں کی حفاظت کرنے میں دل کی پاکیزگی ہے. بد نگاہی کرنا اللہ پاک اور اس کے رسول کی ناراضی کا سبب ہے. اللہ والے نگاہوں کی حفاظت کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں اور بد نگاہی کی سزا بازا اوقات دنیا میں مل جاتی ہے. بد نگاہی انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کروانے کا سبب ہے اور بد نگاہی کرنے والے عجیب بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں. یا اللہ
ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بدنگاہی اور بے پردگی کی تباہ کاریوں سے یا اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین۔ بیان کے اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت، چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ آئیے مکتبۃ المدینہ کی کتاب سنت اور آداب صفحہ 78 سے زینت کی سنتیں اور آداب سنتے ہیں۔ انسان کے بالوں کی چوٹی بنا کر عورت اپنے بالوں میں گوندے، یہ حرام ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس پر لعنت آئی ہے، بلکہ اس پر بھی لعنت آئی جس نے کسی دوسری عورت کے سر میں انسانی بالوں کی چوٹی گوندی۔ اگر وہ بال جس کی چوٹی بنائی گئی خود اس عورت کے اپنے ہیں جس سے سر میں جوڑی گئی تب بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگ لڑکوں کے کان بھی چھدواتے ہیں اور بالی وغیرہ پہناتے ہیں، یہ ناجائز ہے، یعنی کان چھدوانا بھی ناجائز، اسے زیور پہنانا بھی ناجائز لڑکے کے لیے۔ عورتوں کو ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا جائز ہے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا ناجائز ہے، بچیوں کو مہندی لگانے میں حرج نہیں۔ اللہ اکبر۔ خواتین اپنے شوہر کے لیے جائز اشیاء کے ذریعے مگر گھر کی چار دیواری میں زینت کریں، لیکن میک اپ کر کے بن سور کے گھر سے باہر نہ نکلیں، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کی پوری عورت، یہ چھپانے کی چیز ہے، عورت ہے، جب کوئی عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 اور 120 صفحات پر مشتمل کتاب سنت اور آداب، اور رسالہ 163 مدنی پھول اور 101 مدنی پھول ہدیتاً طلب کیجئے، بغور ان کا مطالعہ کیجئے۔ سنتوں کی تربیت کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرمائے، شریعت کے مطابق زینت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک